بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ جو ہے ان لوگوں سے بہت تنگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے ان کو نقصان دینا چاہتے ہیں یا ان کی غیبت کرتے ہیں یا لوگوں میں ان کی غلط تشہیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ ایمان سے محروم ہو کر منافقت کی سطح پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اسی طرح جھوٹ پھیلاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر تعریف کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبانہ یہود و نصارہ کے پاس جا کر غیبت کرتے تھے۔ چونکہ ہمارا یہ معاشرہ آج غیبت کے اندر اتنا زیادہ مبتلا ہو چکا ہے، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، غیبت کی جاتی ہے، عورتیں عورتوں کی کرتی ہیں، مرد مرد کی کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوست دوست کو نہیں چھوڑ رہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے غیبت، جھوٹ، پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آدمی جو ہے منافقت کے سطح پہ چلا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی، پروپیگنڈا، بدنامی اور پیٹھ پیچھے جو ہے اس کو برا ثابت کرنا، یہ منافقت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورۃ توبہ میں کچھ الفاظ نازل فرمائے جو ان منافقین پر الٹ ان کے جو ہے پروپیگنڈے کو الٹانے کے لیے ہے۔ اگر آج کوئی آدمی ایسے لوگوں کا شکار ہو جائے کہ وہ اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ظاہراً اس کے محب اور دوست بن کر، ظاہراً اس کے رشتہ دار اور برادری بن کر، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی غیبت، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرنا اور اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، تو یہ آدمی جو ہے، ایک یہ کہ آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں یا اس سے لڑائی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، اس کو اس کا جواب دیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اللہ کی گرفت میں لانا چاہتے ہیں، ان کو پکڑوانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو الجھاؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، آپ کو نقصان دینے والے خود اللہ کی گرفت میں آ جائیں، مخلوق کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائیں، اور آپ اللہ اور مخلوق کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو آپ اس آیت کے وہ حصہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہودی نہیں، نصارہ نہیں، بلکہ اپنے لوگ جو منافقت رکھتے تھے اور جو ظاہراً کلمہ پڑھ کر آئے تھے اور وہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان منافقین کے لیے یہ الفاظ نازل ہوئے۔ سورۃ التوبہ میں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، یہ الفاظ کہیں، اور یہ الفاظ آپ جو ہے روزانہ 70 مرتبہ پڑھیں، اور جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں یہ جملہ کہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دعا کریں۔ ہر مخالف پست ہو جائے گا، ہر مخالف کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ الٹ اس پر پڑ جائیں گے، ہر مخالف جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھیں، ایک مرتبہ صرف، اللہ پاک اس کی زبان بند کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ آپ نے یہ عمل غلط استعمال نہیں کرنا۔ بعض دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کسی دشمن سے تو وہ اس عمل کو کریں، دیکھیں بالکل غلط استعمال نہیں کرنا، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ نقش بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، نقش بہت ہی زبردست ہے، اسی آیت کا یہ نقش ہے۔ جو بھی دشمن آپ کو پریشان کرے تو اس کا نام لکھیں، اس نقش کے نیچے اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور اس کو جو ہے آپ نے صرف لکھ کر، نام لکھ کر 2 پتھروں کے درمیان آپ نے اس کو جو ہے دبا دینا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی 2 پتھر نہیں استعمال کر سکتا تو وہ جو ہے کسی بھی وزنی چیز کے نیچے اس کو رکھ دے، اس کا نام لکھ کر وزنی چیز کے نیچے رکھ دے، انشاءاللہ اس کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ آپ کے خلاف بکواس کرنا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس کی تاثیر ہو تو پھر اس کو جا کر قبرستان میں دفن کر دیں، لیکن جائز طور پر استعمال کرنا ہے، ناجائز نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ زبردست عمل ہے، زبردست نقش ہے، اور اگر آپ اس نقش کی تاثیر ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو 1996 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اس پر پڑھ کر دشمن کا تصور کر کے پڑھیں اور اس نقش کو جو ہے یا تو پتھروں کے نیچے رکھ دیں یا قبرستان میں جا کر دفن کر دیں، انشاءاللہ دشمن کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور دشمن آپ کے خلاف بدگوئی کرنا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔